خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی چیز پر بات کرنے والے ہیں جو انگریزی بولنے کے انداز کو بالکل بدل سکتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی انگریزی زیادہ قدرتی اور رواں لگے تو یہ تجزیہ بالکل اسی کے لیے ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے، آخر بولی جانے والی انگریزی کو زیادہ نیچرل اور فلوئنٹ کیسے بنایا جائے؟ ایسا کیسے لگے کہ جیسے کوئی مقامی بولنے والا بات کر رہا ہو؟ یہ ایک بہت عام سوال ہے اور اس کا جواب اکثر چھوٹی چھوٹی تفصیلات میں ہی چھپا ہوتا ہے۔ اور انہی تفصیلات میں سے ایک سب سے اہم چیز ہے کنٹریکشنز کا استعمال۔ جی ہاں، یہی آج ہمارے اس پورے تجزیے کا مرکز ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں ہم صرف ایسے ہی نہیں کر رہے۔ ہمارا آج کا یہ سارا مواد اس ماخذی مواد پر مبنی ہے جو انگریزی سکھانے والی ایک عام مشق سے لیا گیا ہے۔ تو آئیے اسی میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سفر کچھ اس طرح ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ بھئی یہ کنٹریکشنز ہیں کیا بلا، پھر ان کی کچھ بنیادی شکلیں دیکھیں گے، انہیں جملوں میں استعمال کریں گے، تھوڑی سی پریکٹس کریں گے اور آخر میں یہ جانیں گے کہ یہ سب سیکھنا اتنا ضروری کیوں ہے۔ چلیں جی، تو شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے۔ کنٹریکشنز آخر ہیں کیا؟ سیدھی سی بات ہے، یہ وہ ٹول ہیں جو بات چیت کو بہت زیادہ ہموار بنا دیتے ہیں۔ اگر بالکل آسان لفظوں میں سمجھے نا تو کنٹریکشن کا مطلب ہے دو لفظوں کو جوڑ کر ایک چھوٹا لفظ بنا دینا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ حروف کو ہٹا دیا جاتا ہے اور ان کی جگہ پر ایک اپوسٹرفی کوما لگا دی جاتی ہے۔ بس یہ الفاظ کو چھوٹا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنے والی ہے، یہ زیادہ تر بول چال میں یعنی بات چیت میں اور غیر رسمی تحریر جیسے دوستوں کو ای میل بھیجنی ہو یا کوئی ٹیکسٹ میسج کرنا ہو وہاں استعمال ہوتے ہیں۔ جو فارمل رائٹنگ ہوتی ہے نا، جیسے کوئی آفیشیل رپورٹ، وہاں ان سے بچنا ہی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب یہ سمجھ آ گیا کہ یہ ہیں کیا، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ بنتے کیسے ہیں۔ اور یقین کریں، ایک بار آپ اس کا اصول سمجھ گئے نا تو یہ بہت ہی آسان ہے۔ اب ذرا اس ٹیبل پر نظر ڈالیں۔ یہاں بہت ہی صاف صاف دکھایا گیا ہے کہ ٹو بی فعل کے ساتھ کنٹریکشنز کیسے بنتی ہیں۔ دیکھیں، آئی ایم کیسے آئی ایم بن گیا، یو آر بن گیا یور۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف آئی یو وی دے کے ساتھ نہیں بلکہ ناموں کے ساتھ بھی کام کرتا ہے، جیسے جان از بن گیا جانز، ہے نا بالکل سیدھا سا پیٹرن۔ چلیں جی، تھیوری تو ہو گئی، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ اصلی جملوں میں کیسے لگتے ہیں اور ان سے بات چیت میں روانی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آئی ایم اے ڈاکٹر کہنے کے بجائے مقامی بولنے والے تقریباً ہمیشہ آئی ایم اے ڈاکٹر کہیں گے۔ خود سن کر دیکھیں، آئی ایم کے مقابلے میں آئی ایم کتنا تیز اور ہموار ہے۔ بالکل اسی طرح یو آر لیٹ کی جگہ یور لیٹ کہا جاتا ہے۔ اس سے بات چیت زیادہ قدرتی لگتی ہے، روبوٹ جیسی نہیں۔ اور یہ مثال بہترین ہے کیونکہ یہ دکھاتی ہے کہ یہ ناموں کے ساتھ بھی کیسے کام کرتا ہے۔ جان از ان لنڈن بالکل صحیح جملہ ہے، لیکن بول چال میں جانز ان لنڈن زیادہ عام ہے۔ یہی اصول عام اسموں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ دا شاپ از اوپن کی بجائے آپ اکثر سنیں گے دا شاپس اوپن۔ اور آخری مثال وی آر ریڈی بن جاتا ہے ویئر ریڈی۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں لیکن بولنے کے انداز میں بہت بڑا فرق ڈالتی ہیں۔ چلیں جی، اب آپ کی باری ہے۔ اب کچھ کر کے دکھانے کا وقت ہے۔ میں کچھ جملے دکھاؤں گا اور آپ کو بس یہ سوچنا ہے کہ ان کا کنٹریکشن کیا بنے گا۔ تیار ہیں؟ شروع کریں۔ تو پہلا جملہ ہے وی آر آل ٹائرڈ۔ ذرا سوچیں، وی اور آر کو ملا کر کیا بنے گا؟ بالکل، یہ بنے گا وی آل ٹائرڈ۔ مجھے امید ہے کہ سب نے یہی سوچا ہوگا۔ اگلا سوال، دے آر ہیئر، اسے کیسے چھوٹا کریں گے؟ صحیح جواب ہے دے ہیئر۔ شاباش۔ اور یہ آخری والا، یہ تھوڑا سا الگ ہے۔ مائی نیم از پیٹر، اب یہاں نیم اور از کا کیا بنے گا؟ جی ہاں، یہ بنے گا مائی نیمز پیٹر۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کنٹریکشنز صرف ضمیروں کے ساتھ نہیں بلکہ اسماؤں کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ سب کچھ سیکھ تو لیا، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ آئیے جلدی سے اس کے اہم نکات دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ کنٹریکشنز کے استعمال سے انگریزی زیادہ نیچرل لگتی ہے۔ دوسری بات، اگر کسی کو غیر رسمی بات چیت سمجھنی ہے تو یہ سیکھنا لازمی ہے، کیونکہ مقامی بولنے والے ہر وقت یہی استعمال کرتے ہیں۔
اور ہاں، میسیجز میں، ای میلز میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے یہ بہت عام ہے۔ تو اصل میں انہیں سیکھ کر ہی کوئی انگریزی کی حقیقی دنیا سے جڑتا ہے۔ تو آج ہم نے از اور آر پر خاص طور پر بات کی، لیکن انگریزی تو کنٹریکشن سے بھری پڑی ہے، جیسے آئی ول کا آئل، آئی ہیو کا آئیو اور ڈو ناٹ کا ڈونٹ یا کیناٹ کا کانٹ۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ بنیادی اصول سمجھ آ گیا ہے تو اسے دوسرے فعل کے ساتھ کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہی تو سیکھنے کے سفر کا اگلا قدم ہے۔